السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لوگوں کے 3 پارے مکمل ہو چکے، 10% قرآن مجید مکمل ہو چکا آپ کا۔ اب چوتھے پارے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور سورت تیسری ہے آل عمران، آیت نمبر 92 سے پڑھیں گے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لن تنالوا، یہ نیل سے ہے۔ نیل کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا۔ اس سے فعل ماضی آتا ہے نالا، نون زبر الف نا اور لام زبر لا، نالا۔ نالا کے معنی اس نے حاصل کیا، اور اسی سے مضارع آتا ہے ینالو۔ ینالو کے معنی وہ حاصل کرتا ہے یا حاصل کرے گا، اور تے سے تنالو تو حاصل کرتا ہے، اور وہ اور نون آتا ہے تو تنالونا تم سب حاصل کرو گے، تم سب پالو گے، تم سب کو مل جائے گا۔ تنالونا تم سب حاصل کر لو گے، لیکن پیچھے حرف لن آیا ہے۔ اس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ فعل مضارع سے پہلے جب لن آتا ہے تو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر کے منفی کر دیتا ہے۔ تو لن تنالو ہو گیا، نون بھی گر گیا، اس کی شدت کی وجہ سے وہ الف آ گئی۔ تو لن تنالو تم کبھی حاصل نہیں کر سکو گے، تم ہرگز حاصل نہیں کرو گے، ہرگز تمہیں نہیں ملے گا یا ملے گی۔ کیا چیز نہیں ملے گی؟ البر۔ بر کے معنی بتائے گا کوئی مجھے؟ گڈ، ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں بھی پڑھ چکے، اس سے پہلے بھی۔ لن تنالوا البر، تم کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، تمہیں نیکی نہیں ملے گی، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کہ، حتیٰ کے معنی حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ کب تک؟ جب تک تنفقوا، انفاق سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آپ پڑھ چکے۔ تنفقون، ينفقون وہ لوگ خرچ کریں گے، اور تنفقون تم لوگ خرچ کرو گے۔ حتیٰ کی وجہ سے تنفقون نہیں ہے بلکہ الف نون گر گیا، تنفقو، حتیٰ تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو۔ اس وقت تک نیکی نہیں ملے گی جب تک خرچ نہیں کرو گے، مما اس میں سے جو، تحبون محبت سے، محبت کے معنی چاہت اور خواہش کی۔ احبا اس نے خواہش کی، اس نے محبت کی۔ مضارع ہے یحب، وہ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تحب تا کے ساتھ، تو پسند کرتا ہے، اور تحبون تم سب پسند کرتے ہو، تم سب محبت کرتے ہو۔ ما تحبون جو تم پسند کرتے ہو، مما تحبون اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو، اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔
اس وقت تک تمہیں نیکی حاصل نہیں ہوگی جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تجھے محبوب ہے. اپنی پسندیدہ چیزیں جب تک خرچ نہیں کرو گے. اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں ایک بات آئی تھی، فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں بری چیزیں اور گندی چیزیں نہ دیا کرو جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اچھی چیزیں خرچ کیا کرو. تو یہاں تھوڑا سا اور بھی لیول اوپر کیا، فرمایا جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے، جن کی چاہت ہے، جن کی خواہش ہے، اس میں سے جب تک خرچ نہیں کرو گے نیکی کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکو گے. آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جو آیتیں گزری ہیں یہود اور نصارہ کے بارے میں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبیوں کی کیونکہ اولاد ہیں، ہم پکے جنتی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ نیکی دعووں کا نام نہیں ہے، نیکی نام و نسب سے نہیں ہے، نیکی ملتی ہے اپنی خواہشوں کی قربانی سے. تو لہٰذا اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے، جب تک خواہشات کی قربانی نہیں دو گے. آگے فرمایا وَمَا، اور جو کچھ تنفقو، تم خرچ کرو گے، من شیئن، جو چیز بھی، کسی چیز میں سے بھی، وما تنفقو من شیئن، اور کچھ بھی تم خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالی، بھی، اس کے بارے میں، علیم، علم رکھنے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تمہیں بتانا پڑے یا اللہ میں نے وہ چیز خرچ نہیں کی تھی، اور یار میں نے وہ خرچ نہیں کی تھی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سب جانتا ہے. خود اپنے آپ کو چیک کرو کہ کیا میں اپنی خواہشات کی اللہ کی خاطر قربانی دے سکتا ہوں، دیتا رہتا ہوں، کیا اپنی طبیعت اور نفس کو اس پر میں نے قائل کر لیا ہے یا نہیں. اس کے بعد اسی نفس کی خواہشوں پر قربانی کے ہی حوالے سے ایک واقعہ ہے جو یہاں جس کی طرف صرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو بنو اسرائیل ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ قوم اور اولاد ہے بنو اسرائیل، جو پھر یہودیوں کی اور عیسائیوں اور نصارہ کی شکل اختیار کر گئے. تو یہاں حضرت یعقوب کا ایک حوالہ آیا ہے، اور اس کے اصل میں اس کے پیچھے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ مسلمان کہا کرتے تھے، مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر ہیں. یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے طور طریقوں پر ہیں. تو مسلمانوں کا جو دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے رستے پر ہیں، طور طریقے پر ہیں، تو یہود نے اعتراض کیا. یہود کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ اونٹ نہیں کھاتے تھے، اونٹ حرام تھا ان کے لیے، جیسے بنو اسرائیل کے لیے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ حرام ہے، اونٹ نہیں کھا سکتے، ان کے لیے حلال نہیں ہے. تو پھر مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، تو پھر مسلمان کیسے حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں؟ اس الزام کا بھی جواب دیا جا رہا ہے. ساتھ اس میں یہ بھی بات واضح سامنے آ رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی خواہشات کو کتنا قربان کرتے تھے. فرمایا کل الطعام، سارے کھانے، کل سارے الطعام کھانے کی چیزیں، کانا حلن حلال تھیں، لے بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے. یعنی تم یہ جو سمجھتے ہو کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے سب کے لیے، ایسی بات نہیں ہے. اونٹ کا گوشت اور بہت سی چیزیں جو بعد میں بنو اسرائیل کے لیے حرام ہوئی ہیں، یہ پہلے حلال تھی.
حضرت ابراہیم کے وقت میں تو حلال تھی، وہ تو کھاتے تھے، یہ تو بنو اسرائیل پر حرام ہوئی ہیں، الا مگر، پہلے وہ حرام نہیں تھی مگر اس وقت حرام ہوئی، ما حرما، جو حرام کر دیا اسرائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے اوپر خود، حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کی تھی کچھ چیزیں۔ ہوا یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عجیب سی بیماری لگ گئی، ایک خطرناک قسم کی بیماری لاحق ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خطرناک لاحق ہو گئی۔ حضرت یعقوب کو جب ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تو آپ نے نظر مانی کہ اگر مجھے اس سے آرام آ گیا تو میں اپنی سب سے محبوب کھانے کی چیز چھوڑ دوں گا، اور انہیں اونٹ کا گوشت کافی پسند تھا، تو انہوں نے جب ان کو آرام آیا تو انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا دی کہ اب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا جو میرا سب سے پسندیدہ ہے۔ فرمایا من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ چیز جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تھی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود ہی حرام کی تھی کچھ کھانے کی چیزیں۔ باقی یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں گوشت، اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے یا ان کے حرام تھا، تو یہ تمہاری بنی بنائی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت لے آؤ۔ کیسے؟ فرمایا کل، کہہ دو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، تم لوگ تورات لے کر آؤ، لاؤ تورات کو، فَاتْلُوهَا، پڑھو اس کتاب تورات کو، یعنی اس میں سے دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تورات میں سے نکال کے دکھاؤ کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دور میں جو تھا وہ، اور ان کے ہاں جو ہے وہ اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ یہ تو تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، حضرت ابراہیم نے تو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، یہ تو حضرت اس بات چلتا رہتا تھا، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے دور میں بھی چلا، ان کے بیٹے حضرت یعقوب کے دور میں بھی چلا، پھر بعد میں ایک وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر خود ہی پابندی لگائی تھی۔ باقی یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم نہیں کھاتے تھے یہ تو تم تہمت لگا رہے ہو۔ آگے فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو جس نے افطرا گھر لیا، علی اللہ، اللہ کے خلاف، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی حقیقت بتا دی گئی ہے، اگر اس حقیقت کے بعد بھی کسی نے اللہ پر جھوٹ باندھا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ قل، فرما دیجئے اے نبی، فرما دیجئے، سننے والے کہہ دو، صادق اللہ، اللہ نے سچ کہا، یعنی اللہ جب یہ بتا رہا ہے، جو حقائق بتا رہا ہے یہی سچے ہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو وہم و گمان کی بنیاد پر کر رہے ہو، اپنی طرف سے گھڑ رہے ہو۔ فَاتَّبِعُوا، تو تم سب اتباع کرو، فالو کرو، ملتا، طور طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام، حنیفاً، اور ابراہیم جو تھے وہ حنیف تھے، یکسو تھے، پوری طرح اللہ کی طرف یکسو تھے، پورا ان کا دھیان اللہ ہی کی طرف رہتا تھا، انہوں نے اللہ ہی کے سسٹم کو پورا کا پورا ایڈاپٹ کیا ہوا تھا، کوئی رائٹ لیفٹ سے کچھ نہیں لیتے تھے، حنیفاً، یکسو تھے، فوکس تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے کہ کبھی ادھر منہ مارے کوئی ادھر منہ مارے، وہ مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرے، اور کی عبادت کرے، تو یہ شرک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو حنیف تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، جس طرح تم حضرت ابراہیم کا تعارف کراتے ہو وہ تو مشرکانہ تعارف ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور بات، آپ کو معلوم ہے یہ بات بھی کہ مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو ان کے ہاں زیادہ مقدس ہے، تو یہود نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جناب حضرت ابراہیم کا قبلہ تو وہ تھا، نبیوں کا قبلہ وہ تھا، یہ مسلمانوں نے اس کو کہاں سے قبلہ بنا لیا؟ اس کا جواب آ رہا ہے، فرمایا ان اول بیت،
انہیں بتایا جا رہا ہے تمہاری غلط فہمیاں ہیں، بیت المقدس تو بہت بعد میں بنا، سب سے پہلا گھر تو خود خانہ کعبہ تھا۔ ان اول بیت، یقیناً جو سب سے پہلا گھر ہے، وضع جو بنایا گیا، رکھا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہ تو وہی ہے جو ببکہ تھا، بکہ، مکہ کا ایک دوسرا نام بکہ، جو کہ مکہ میں ہے، مبارکن انتہائی برکتوں والا ہے، وہدن اور ہدایت کا مرکز ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، سے مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے اور برکت والا مقام ہے مکہ کا۔ فرمایا سب سے پہلا گھر تو وہی ہے اللہ کا، آدم علیہ السلام نے جس کو بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اس کی تعمیر نو کی، سب سے پہلے تو یہی گھر تھا، خانہ کعبہ۔ اللہ کا گھر تو اصل میں یہی تھا پہلا، لہذا تمہاری غلط فہمی ہے کہ بیت المقدس ہی رہا ہے، ٹھیک ہے بعد میں کچھ عرصہ رہا ہے، لیکن اصل اللہ کا پہلا گھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اللہ کے اس گھر میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، بینات واضح اور کھلی نشانیاں، مقام ابراہیم، ابراہیم مقام ابراہیم ہے، دیکھا ہوا ہے مقام ابراہیم بھی اس میں آنے کا، مسجد حرام میں، ومن داخلہ، اور جو کوئی داخل ہوا، داخلہ اس میں، اور جو اس خانہ کعبہ اور اس گھر میں داخل ہوا اللہ کے گھر میں، کان آمنا، وہ پرامن ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اسے اطمینان حاصل ہو گیا، اسے امن مل گیا، یہ اس گھر کی شان ہے۔ اس کے بعد اس گھر کی شان یہ ہے کہ وللہ، اور اللہ کا حق ہے، للہ اللہ کے واسطے، یعنی اللہ کا حق بنتا ہے، علی الناسی لوگوں پر، یعنی لوگوں پر اللہ کے حوالے سے یہ فرض عائد ہوتا ہے، حج، حج کرنا، البیت، البیت خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں انسانیت پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، من جو کوئی استطاع، صاحب قدرت ہو، جسے استطاعت ہو، جس کے لیے ممکن ہو، الیہ اس خانہ کعبہ کی طرف، اس بیت اللہ کی طرف، سبیلا رستہ، جس کے لیے سفر کرنا اس کی طرف ممکن ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے، اگر سفر ممکن ہے، راستہ کھلا ہے، راستہ اس کے لیے کھلا کھول دیا گیا ہے، اتنے پیسے ہیں کہ سفر کا خرچہ کیا جا سکتا ہے، اتنی صحت ہے کہ سفر کیا جا سکتا ہے، اور کوئی پابندی ایسی نہیں جو اس کے لیے ممکن، جو اس کے لیے ناممکن بنا دے، اس کو خانہ کعبہ کا حج کرنا چاہیے، لازم ہے۔ ومن کافر، جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی، تو یقیناً اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے حجوں کی، تمہارے عمروں کی، تمہارے طوافوں کی، تمہارے بیت اللہ کے آنے کی، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ نہ سمجھو کہ شاید اللہ کو ضرورت ہے کہ تم وہاں جاؤ، یہ تمہاری ضرورت ہے کہ تم اللہ کے گھر جاؤ، اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہانوں سے، تمام جہانوں کا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف آئیں، لیکن اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تو خواہ مخواہ ہی منہ شگافیاں کرتے رہتے ہیں، فرمایا کل کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کر رہے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، کیوں ناشکری کرتے ہو، واللہ شہید، اور اللہ تو گواہ ہے، یعنی اللہ کے سامنے ہے سب چیزیں، اللہ گواہ ہے کس چیز پر، اللہ کے سامنے ہے سب چیزیں، کون سی چیزیں، ما جو تعملون، تم سب عمل کر رہے ہو، تم سب کام کر رہے ہو، تم سب جو کچھ کر رہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ اس کا شہید ہے، گواہ ہے۔ یہ ایک حقیقت بیان کی گئی، اس کے ساتھ ہی
اگلی آیت میں آیت نمبر 99 سے لے کر پھر 108 تک یہ بات چلے گی۔ 99 نمبر آیت میں کا جو ایک سیاق و سباق ہے، جو شان نزول ہے، وہ تھوڑا سا عرض کر دوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورۃ آل عمران جو ہے یہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں دو بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس تھا، ایک قبیلہ خزرج تھا۔ ان دونوں کے درمیان بہت سخت قسم کی جنگیں ہوتی تھی، بہت قتل و غارت ہوتی تھی، اور لمبے لمبے عرصے تک جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ لیکن جب یہ دونوں اسلام کے دائرے میں آئے تو ان میں محبتیں پڑھی، ان میں محبتیں آئیں اور محبتیں پروان چڑھیں، اور یہ لوگ آپس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کے دین کے لیے یہ اکٹھے ہو گئے۔ اب یہود جب ان کو اس طرح اکٹھا اور باہمی محبت سے دیکھتے تو چڑ جاتے، انہیں غصہ لگتا۔ انہوں نے کوشش کی کہ ان کے درمیان لڑائی کروائی جائے، تو لہٰذا انہوں نے یہ پلان تیار کیا کہ ایسا کرو کہ جب انہوں نے اپنی دشمنی کے زمانے میں جو نظمیں اور قصیدے اور شاعری کی تھی، شاعری تو آپ کو معلوم ہے کہ عرب اس کے گرویدہ تھے اور اس کا بڑا اثر لیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک پلان یہ تیار کیا کہ عرب کے ان دو قبیلوں کے درمیان جب محفل ہو رہی ہو تو کوئی بندہ اونچی آواز سے وہ شعر ذرا پڑھ لے جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے ظلم پر جو کہانیاں اپنے شعروں میں بیان کی ان کو بیان پڑھا جائے۔ تو لہٰذا شماس بن قیس غالباً ایک بندے کا نام ہے جس نے یہ شرارت کی اور اس طرح شعر و شاعری کی، اور ان میں سے کچھ لوگ جو اوس و خزرج کے تھے، مسلمان ہی تھے، ان کے دلوں میں کچھ ایسے پرانی یادیں کچھ آئیں، تو اوس اور خزرج کے درمیان تھوڑی سی آپس میں پہلے باتیں شروع ہوئی، ایک اختلافی، اور اختلافی باتیں تھوڑی سی تلخی تک پہنچ گئی، پھر تلخی کے ساتھ ہی دونوں کے درمیان خطرناک جنگ کے ایک دوسروں کی دھمکیاں شروع ہونے لگی۔ جب معاملہ جنگوں کی دھمکیاں تک پہنچا تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس آگ کو بجھانے کے لیے تشریف لے گئے، اوس و خزرج کے کسی محفل میں یا ان کے پاس ان کے سرداروں کو بلوایا۔ بہرحال کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جو خطرناک سمت جس طرف وہ جا رہے تھے اس کو روکا اور اس آگ کو ٹھنڈا کیا، اور بالآخر وہ جنگ جو خطرناک ہونے لگی تھی وہ اس سے مسلمان بال بال بچ گئے۔ اس حوالے سے کیونکہ یہود نے یہ شرارت کی تھی، ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود ایمان لے آتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب حالت تمہاری یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں تم ان کو بھی ایمان سے محروم کرنا چاہ رہے ہو، لہذا فرمایا کل کہہ دو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، تورات والو، انجیل والو، اللہ کی کتابوں کے امین، لما تصدونا، کیوں تصدونا، صد سواد سے، اس کے معنی کسی کو ہٹا دینا، یسدو وہ ہٹاتا ہے، تصدونا تم سب ہٹاتے ہو، دور کرتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، یعنی دوسروں کو اللہ کے رستے سے کیوں ہٹاتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لایا، جو اللہ کے رستے پر ایمان والے جو اللہ کے رستے پر چل رہے ہیں، تم ان کو اللہ کے رستے سے کیوں بھگانا چاہتے ہو، کیوں دور لے کے جانا چاہتے ہو؟ خود تو ایمان لائے نہیں، ان کو بھی ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ ارے کتنا سنگین جرم کر رہے ہو تم لوگ۔ من تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی، عوج کے معنی ٹیڑھ پن، تم اس میں ٹیڑھ پن نکالنا چاہتے ہو، یعنی ایمان کی باتوں میں تم کوئی نہ کوئی اس میں سے منہ شگافیاں کر کے کوئی نکالنا چاہتے ہو کہ کوئی ٹیڑھی چیز ملے اور اس سے ہم اپنا کام کر جائیں۔ تبغونا، تم چاہتے ہو، ہاں اس پہ اللہ کے رستے میں، عوجاً تم ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ تم لوگوں کو تو پتہ ہے، حقائق کا پتہ ہے کہ سب چیزیں سچ ہیں، ٹھیک ہیں،
پھر اس میں سے ٹیڑھے ٹیڑھے پوائنٹس نکالنا چاہتے ہو، کجی نکالنا چاہتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، ارے مسلمانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ غافل نہیں ہے، اللہ انجان نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اما اس کے حوالے سے جو تعملون تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایک طرف تو یہود کو یہ سنایا گیا، اب دوسری طرف مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا، تم فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے، بات سن کر مان کر چل پڑو گے، فریقاً، ایک ایسے گروہ کی، من الذین، جو ان لوگوں میں سے ہیں، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے کسی گروہ کے کہنے پر تم اگر چل پڑے، تم ان کے کہنے پر چل پڑے، ان کی فرما برداری کرنے لگ گئے، یردوکم، رد سے، رد کے معنی ہٹا دینا، کسی کو دور کر دینا، یردو وہ ہٹا دیتا ہے، ہٹا دے گا، یردونا وہ سب ہٹا دیں گے، کم تم سب کو، تو یہ یہود و نصارہ تم سب کو دور کر دیں گے، رد کر دیں گے، محروم کر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر ہو جاؤ گے تم سارے۔ اگر تم ان یہود و نصارہ کی باتوں پر چلنے لگ گئے تو یاد رکھو یہ تمہارے ایمان کی دولت حاصل ہونے کے بعد یہ تمہیں یردوکم کافرین، تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ، جب کہ تم تو وہ خوش نصیب ہو کہ تتلا، تلاوت کی جاتی ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، ارے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت تمہارے اندر ہوتی ہے، تم قرآن کے معنی و مفاہیم جانتے ہو، قرآن کی رحمت و ہدایت و نور کی برسات مسلسل ہو رہی ہے، اور پھر صرف برسات نہیں ہو رہی، وہ برسات جس زبان مبارک سے ہو رہی ہے اس کو دیکھو، وفیکم، اور تمہارے اندر موجود ہیں رسول، رسولہ، اس اللہ کے رسول موجود ہیں، اس کے رسول یعنی اللہ کے رسول موجود ہیں، ارے اللہ کی آیتیں موجود ہیں تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، اور وہ آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، تو کس طرح تم کفر کر سکتے ہو؟ کفر کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہاں، یہ کافر ضرور کوشش کریں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، تو سن لو، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے مضبوطی سے پکڑ لیا، یعتصم اعتصام سے ہے، اعتصام کے معنی ہے مضبوطی سے پکڑ لینا، وَمَن يَعْتَصِمْ، جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بِاللَّهِ، اللہ سے، اللہ کے رستے کو، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مراد ہے اللہ کی ہدایت کی رسی یعنی قرآن کو، فقد ہدی، تو وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ ہاں، جس نے اللہ کی قرآن کو پکڑ لیا مضبوطی سے، ان آیات کی تلاوت جو ہوتی ہے اور جو رسول پاک تشریف فرما ہے، یہ جو ہدایت موجود ہے، جس نے اللہ کی اس بھیجی ہوئی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ شخص راہ پا گیا، رستہ پا گیا، سیدھے رستے کا، سیدھے رستے سے ہمکنار ہو گیا۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق، جو حق بنتا ہے، تقات، ڈرنے کا، ہی اس سے، حق کا تقات ہی، جو اس سے ڈرنے کا حق ہے وہ ادا کرو، یعنی اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو۔ ولا تموتن، ماتا وہ مر گیا، یموتو وہ مرتا ہے یا مرے گا، تموتو تو مرے گا، تموت تننا تم ہر حال میں مرو گے، لا تموتن تم ہر حال میں نہیں مرو گے، الا مگر، یعنی جب بھی مرو گے، وانتم، تو تم سب لوگ اس حالت میں مرو گے کہ انتم، تم لوگ، مسلمون، مسلمان ہو گے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو مکمل طریقے سے، تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت آئے۔
اگر تقوی کی روش چھوڑو گے، ڈھیلا ڈھالا اسلام کو پکڑو گے، ڈھیلے ڈھیلے چلو گے، تو اچانک کوئی جھٹکا آئے گا اور تم اسلام سے محروم ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم اسلام سے محروم ہو۔ لیکن اگر تقوی کی روش کو اپناؤ گے اور اس کا حق ادا کرو گے تو پھر تمہاری موت اسلام پر ہی ہوگی۔ اور اس چیز کا التزام کرو، اپنے لیے ضروری کر لو کہ جس وقت بھی موت آئے ہم اسلام پر، اور کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے، لہٰذا ہر وقت اسلام پر مضبوط رہو، مضبوط قدموں سے ثابت قدم رہو اسلام پر۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا، آیا تھا نا وَمَن يَعْتَصِم، یعتصم فعل مضارع تھا، اعتصم فعل امر ہے، اعتصم تو مضبوطی سے پکڑ، اعتصموا تم سب مضبوطی سے پکڑو، واعتصموا اور تم سب مضبوطی سے پکڑ لو، بے کو کس کو؟ حبل رسی کو، اللہ ہی اللہ کی، آیا تھا نا وہاں یعتصم باللہ، وہاں اللہ ہی سے کو تھا، یہاں حبل اللہ ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً سب کے سب اکٹھے ہو کر پکڑو، یعنی اتحاد قائم کرو، یہ لڑائیاں نہ کرو آپس میں۔ اور کس چیز پہ اکٹھے ہو جاؤ؟ یہ نہیں کہ گناہ پہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو وہ جائز ہو جائے گا، نہیں، حبل اللہ پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی رسی سے، اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، جو حبل اللہ ممدود ہے، جو اللہ کی رسی ہے، جو آسمان سے اس کا ایک رسی کا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ انسانیت کے ہاتھ میں زمین پر ہے، لہٰذا اس رسی کو پکڑو، گویا تم اللہ کی بیعت کر رہے ہو، ایک اللہ کے ہاتھ میں اس کا ایک کنارہ اور ایک کنارہ تم پوری انسانیت کے ہاتھ میں ہے، اور وہ قرآن ہے، تو جمیعاً اکٹھے ہو کر پکڑو، ولا تفرقوا اور تفریقہ مت کرو، بٹو مت، تقسیم مت ہو جاؤ، ایک دوسرے فرقہ واریت مت کرو، لا تفرقوا اور تم فرقہ واریت مت کرو، اور فرقوں میں مت بٹو، اور تفریق مت، اور تمہارے اندر تفریق نہیں ہونی چاہیے، وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو۔ میں نے بھی واقعہ سنایا نا اوس و خزرج کا، یہ ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، حالات بھی پورے مدینہ جو یثرب کے نام سے تھا، وہاں کے حالات بھی ہر وقت کشیدہ اور خراب رہتے تھے، بے برکتی ہی بے برکتی تھی، لیکن جب نبی پاک سے سمائے تو وہاں برکتیں نازل ہوئیں اور ان سب کا آپس میں اتحاد بھی ہو گیا، لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لہٰذا اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو، اِذْ جب کہ تم لوگ تھے اعداء، عدو کی جمع ہے، عدو کے معنی دشمن، جب تم لوگ دشمن ہوا کرتے تھے، وہ وقت یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن ہوا کرتے تھے، فَأَلَّفَ اس نے جوڑ دیا، بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان، یعنی تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے اندر الفت پیدا کر دی، الفا الفت پیدا کر دی، تمہارے اندر محبتیں پیدا کر دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو یاد کرو، اتنی بڑی دشمنیوں کے بعد اتنی زیادہ محبتوں کا پیدا ہو جانا، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہو، اصبحتم اور اس قدر تمہارے دل اللہ نے جوڑ دیے کہ فا تو اصبح تم سب ہو گئے، بنعمتی ہی اس یعنی اللہ کی نعمت بے کی وجہ سے، اخوانا اخ کی جمع اخن کے معنی بھائی، تم سب اللہ کی اس نعمت سے، اسلام کی نعمت سے، قرآن کی نعمت سے، رسول کی نعمت سے تم ہو گئے اخوانا، بھائی بھائی ہو گئے، سخت ترین دشمن آج بھائی بھائی ہیں، اور یہود کو یہ ایک آنکھ اچھا نہیں لگ رہا، اور فرمایا جب تم دشمن تھے بہت برا وقت تھا، وَكُنْتُمْ اور تم لوگ تھے، علا پر، شفا کنارے، حفرتن گڑھا، من النار آگ کا، حفرتن من النار آگ کے گڑھے کے شفا کنارے پر تم لوگ تھے، یعنی تم لوگ بس جہنم میں جانے ہی والے تھے، اچانک اللہ کے رسول تمہارے اندر تشریف، قرآن آ گیا، فَأَنْقَذَكُمْ تو تم کو نکال دیا، منہا اس سے،
یعنی اللہ نے اس سے تمہیں نکال دیا. تم تو جہنم میں جا رہے تھے سارے, تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے, تو اللہ نے تمہیں اس سے نکال دیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی, کذالک کے معنی اسی طرح, یبین واضح کرتا ہے اللہ تعالی, لکم تمہارے لیے, آیات ہی اپنی آیتیں, اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں واضح کرتا رہتا ہے, اپنی نشانیاں سامنے لاتا رہتا ہے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ٹھیک ہے, آج اسی پہ مکمل کرتے ہیں, آیت نمبر 103 تک.